پر من ذوات الاکبر، ذوات الاکبر میں سے، بالفعل اذا کان مسلوبا علی ذات عن ذات الاکبر بالفعل کان مسلوبا عن وصفه، جب ذات اکبر سے یہ سلب بن جائے گا تو وصف سے بھی سلب بن جائے گا قطعی طور پر. ولا خفاء فی منافات بین دوام الاجاب و فعل السلب، کہ یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی خفا نہیں ہے کہ منافات ہوتا ہے دوام ایجاب اور فعل السلب. ایجاب اور چیز ہے اور ہو بھی دائمی، اور فعل السلب ان میں ہے منافات. فاذا تحققت المنافات بین شیء وبین العام لازم المنافات بینه وبین الخاص، کہتے ہیں کہ جب یہاں پر ایک چیز اور عام کی طرح منافات ہو جائے تو منافات لازم آ جائے گا بینہ، اس چیز اور خاص کے درمیان بھی ضرورتاً، یعنی ایک چیز ہے اس کے عام ساتھ منافات ہے تو اس چیز کا خاص ساتھ منافات خود بہت ہو جائے گا. وقضاء اذا كان الكبرى مما ينعكس سالبتها، ایسے کبرا ان قضیے میں سے ہو جس کے سالبہ کا عکس آتا ہو. صغرا ایت قضیہ كانت سوال ممکن، اور صغرا جو بھی قضیہ ہو ممکن کے علاوہ یہ بھی گزرا ہے. اذ حينئذ يكون نسبة وصف الاوسط الى وصف اکبر بضرورت الاجاب، یہاں پر بھی کیونکہ یہاں پر جو وصف اوسط جو ہے اس کا نسبت ہوگا وصف اکبر کی طرف ضرورت پر، او بدوام ہی یا اس کے دوام کی طرف ہوگا. ولا خفاء فی منافاتی ہی، ان کی منافات میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے، خفا نہیں ہے. مع نسبت وصف الاوسط الى ذات الاصغر بفعل السلب او اخص منه، یا اس سے خاص ہوگا. وقضاء اذا كانت الصغرى ممکنۃ والکبریٰ ضرورتاً، جیسے یہاں پر جو ممکنہ کبرا ہو اور یہاں پر جو ہے صغرا ممکنہ ہو اور کبرا ضروریہ یا مشروطہ ہو، اس وقت بھی یکون نسبت وصف الاوسط الى ذات الاصغر بامکان الاجاب، یہاں پر بھی امکان ایجاب ہوگا. اور نسبت وصف الاوسط الى وصف الاکبر بضرورت سلب، یہ ایک ایجاب ایک سلب لازمی، یہ بھی فرق ہے. اما فی المشروطۃ فظاہرۃ، مشروطہ ہو تو اس میں تو ظاہر ہے. اما فی ضروریہ فلان المحمول اذا كان ضروریا بالذات ما دامت موجودا كان ضروریا بالوصف، جب ذات اس کے یہاں پر جو ضروری ہو تو وصف بھی وہ ضروری ہوگا. لأن الذات لازم للوصف، کیونکہ ذات کا منافات ہو تو وصف کا منافات لازمی ہوگا، کیونکہ ذات جو ہے یہ لازم ہوتا ہے وصف کے لیے. ولازم للذات لازم للوصف لازم للذات، اور جو وصف کے لازم ہو ذات کے لازم ہوتا ہے. اور پہلے پڑھا ہے لازم لازم لازم، جو لازم کا جو لازم ہوتا ہے وہ بھی لازم ہوتا ہے. وقضاء اذا كان الكبرى ممکنہ والصغرى ضروریہ، ایسے ایک کبرا ممکنہ میں سے ہو اور دوسرا یہاں پر دائمہ میں سے ہو، یہ بھی منافات ہے. اما انہا دائرۃ مع شرطین عدما، یہ تو وجودی طور پر تھا. عدمی طور پر کیا ہے؟ کلما انتفى احد الشرطین مذکورین، یہ دو شرطوں میں سے ایک شرط نہ ہو تو منافات بھی ثابت نہیں ہوگا. فلانه اذا لم يكن الصغرى مما يصدق عليه الدوام، صغرا وہ اس پر دوام صادق آتا ہو، والکبرى نہ کبرا وہ اس میں دوام صادق آتا ہے، نہ صغرا پر دوام صادق آتا ہے اور نہ کبرا یہاں پر جو ہے عکس سالبہ کا آتا ہے. لم يكن في الصغريات اخص من المشروطة الخاصة، تو صغریات میں سے کوئی بھی خاص نہیں ہوگا مشروطہ خاصہ سے، نہ کبریات میں سے کوئی خاص ہوگا وقتیہ سے. ولا منافات بین ضروریت الاجاب مثلا، اور کوئی منافات نہیں ہوتا ہے جو چیز اس کا ایجاب ہونا ضروری ہو بحسب الوصف لا دائما، وصف کے طور پر دائمی نہیں. اور بین ضرورت السلب فی وقت معین، کسی خاص وقت میں، نہ دائمی طور پر. اذ لعل ذلك الوقت غیر اوقات الوصف العنوانی، یہ ہو سکتا ہے اور کوئی وقت ہو وصف عنوانی والا وقت نہ ہو. وإذا ارتفعت بين الأخصين ارتفعت بين ما هو عام منهما ضرورتاً، جب دو خاص کے درمیان منافات نہیں ہے تو اس کے عام کے درمیان طریقہ اولا نہیں ہوگا. وكذا إذا لم تكن الكبرى ضروریة ولا مشروطة حين تكون الصغرى ممكنة، اور ایسے یہاں پر جو ہے کبرا ضروریہ نہ ہو اور ولا مشروطہ نہ مشروطہ ہو جبکہ صغرا ممکنہ ہو. كان الأخص الكبريات الدائمة، یہاں پر کہتے ہیں کبریات میں جو خاص ہے وہ دائمہ ہوگا، عرفیہ خاصہ اور وقتیہ. ولا منافات بین امکان الإجاب وبین دوام السلب، امکان ایجاب دوام السلب اس میں منافات نہیں ہے ما دام الذات ہو جبکہ ذات موجود ہو. ولا بین و بین دوام السلب بحسب الوصف، اور ایسے ہی ذات اور دوام وصف کے درمیان بھی کوئی منافات نہیں ہوگا وصف کے اعتبار سے، دائمی طور پر نہیں. ولا بین و بین ضرورت السلب فی وقت معین لا دائما. وقضاء اذا لم تكن الصغرى ضرورة على تقدیر کون الکبرى ممکنہ، ایسے یہاں پر جو صغرا ضروریہ ہو اور کبرا ممکن ہو تو کان خاص الصغریات المشروط خاصہ، تو صغریات میں سب خاص چھوٹا جو بن رہا ہے مشروط خاصہ بن رہا ہے اور دائمہ بن رہا ہے، اور منافات نہیں ہوتا ایجاب اور ضرورت السلب کے درمیان وصف کے اعتبار سے. بین و بین دوام الوصف ما دام ذاتو و تحقیق و هذا المبحث، کہتے ہیں یہ سارے یہاں پر انہوں نے یہاں پر جو ہے اسی بات کو ثابت گویا کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ایک دائمی طور پر ایک چیز دائمی ہو، ایک وقت ہمیشہ کے طور پر یہاں پر سلب ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں ایک کے اندر دوام ہو ضروریہ ہو لیکن یہاں پر جو ہے اس میں امکان غیر کا بھی ہو، تو امکان غیر میں ہونے سلب بھی ہوتا، امکان غیر کا ہونا مطلب اس میں سلب بھی آ سکتا ہے، تو یہ جمع ہو سکتے ہیں
کیونکہ ایک چیز پکا نہیں میں ایک یہاں پر جو ہے امر میں یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ایک چیز نہیں میں ہو ایک کے اندر امر ممکن ہو تو جمع ہو سکتے ہیں. یہ بات کو انہوں نے یہاں پر جو ہے سب میں فراق کرا کر یہاں پر کیا ہے کہ ایک کے اندر دائمی طور پر ضرورتاً یہاں پر جو ہے دوام ہو، ایک میں سلب نہیں ہو سکتا. ہاں ایک میں دوام امکانی ہو دوسرے میں سلب ہو سکتا ہے، ایک میں سلب ضروری ہو دوسرے میں امکان ایجاب کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آگے بتا رہے ہیں وہ تحقیق حاضر المبعث على هذا الوجه الوجیہ مما تفردت به. آگے اس پہ یہاں پر جو ہے تبصرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بعث کا جو تحقیق ہے على هذا الوجه الوجیہ، اس خوبصورت طریقے کے ساتھ، مما تفردت به، کہتے ہیں یہ وہ ہے، یہ وہ بعث ہے جس کے اندر میں یکتا ہوں، منفرد ہوں، کسی نے نہیں کیا اس طرح کا. یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو میں نے بعث کیا ہے اس خوبصورت، وہ عجیب کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، وجہ معنی طریقہ، اس خوبصورت طریقہ جو میں نے بعث کیا تحقیق کیا اس کا، مما یہ ان بعثوں میں سے تفردت بھی جس کے اندر میں منفرد ہوں، اکیلا ہوں، تعریف کر رہے ہیں. بعون اللہ الجلیل، اور یہ میرے کو اپنے یہاں پر جو ہے خاصیت نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو ہے اس میں کسی سے مدد میں نہیں لی ہے، میں اکیلا ہوں لیکن یہاں پر بعون اللہ الجلیل اللہ تعالیٰ کے یہاں پر مدد میں ساتھ رہی ہے. واللہ یہدی من یشاء الی سواء السبیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف جس کو چاہتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. وہ حسبی، اور میرے وہاں اللہ کا سپرد ہے، اس وجہ سے وہ حسبی، وہ میرے یہاں پر جو ہے مددگار ہے، وہ نعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے. وہ یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ بات صرف اور کتابیں ہم کو نہیں ملے گی، صرف میں نے ہی کیا ہے، لیکن صرف میں نے انسانوں سے مدد نہیں لیا ہے، باقی اللہ کی مدد ساتھ رہی ہے. بہرحال فصل الشرطی من الاقترانی، آگے یہ ختم ہو گیا، دوسرا آ رہا ہے. یہ بتایا تھا قیاس دو قسمیں، قیاس اقترانی، قیاس اقترانی کی دو قسمیں، ایک استثنائی تھا دوسرا اقترانی. استثنائی وہاں پر ختم ہو گیا تھا. اقترانی کے اندر دو قسمیں تھے، اقترانی شرطی اور اقترانی حملی. یہ پیچھے پڑے تھے، اقترانی کی دو قسمیں، قیاس اقترانی کی دو قسمیں پڑھے ہیں. یہ اقترانی حملی، اقترانی شرطی. اور قیاس کے ہی دو قسمیں تھے، استثنائی اور اقترانی. پھر اقترانی دو قسمیں بنتے ہیں، حملی اقترانی، شرطی اقترانی. تو حملی بھی ہو گیا، اب شرطی اقترانی رہی ہے، قیاس اقترانی شرطی. کہتے ہیں الشرطی من الاقترانی، قیاس اقترانی جو شرطی قسم میں سے ہے وہ کیا ہوتا ہے، اما ان یترکب من متصلتین اور منفصلتین اور حملیت و متصلتین. اس کے 5 صورتیں بنتی ہے. یہ جو قیاس ہے یہ 5 دونوں متصل ہوں گے، یعنی جا موضوع اور معمول دونوں متصل ہوں گے، یا دونوں منفصل ہوں گے. یہ مثال میں آئے گا دونوں منفصل ہوں گے، کیونکہ ہر قیاس کے اندر 2 جملے کم از کم ہوتے ہیں. دونوں جملے متصل میں سے ہوں گے، دونوں منفصل میں سے ہوں گے. ایک حملیہ ہوگا ایک متصل ہوگا، ایک حملیہ ہوگا ایک منفصل ہوگا، ایک متصل ہوگا ایک منفصل ہوگا. یہ 5 ہو گئے. ان کی مثالیں دیں گے، بس یہ بتائیں گے، صرف یہ باتیں بتائیں گے، باقی کوئی بات نہیں ہوگی کہ دونوں جز اس کے متصل ہوں گے. پھر دوسرا قیاس اقترانی شرطی کے پہلا قسم آئے گا، دونوں جز اس کے قیاس کے دونوں جملے یہ کیا نام ہے متصل ہوں گے، دونوں جز اس کے ہوں گے منفصل. ایک جز ہوگا حملیہ دوسرا متصلہ، ایک ہوگا حملیہ دوسرا منفصلہ، ایک ہوگا متصل دوسرا منفصلہ. یہ 5 قسمیں بنتے ہیں، یہ بیان کریں گے. کہتے ہیں اما یترکب، یا تو یہ مرکب ہوتا ہے من متصلتین، 2 متصلوں سے، اور منفصلتین، یا دونوں منفصلے سے 2، اور حملیت. چاہے پہلے حملیہ دوسرا منفصلہ، چاہے پہلے منفصلہ دوسرا حملیہ. نمبر 5 اور متصلہ و منفصلہ الگ الگ ہوں گے، ایک جز متصلہ ہوگا ایک منفصلہ ہوگا، حملیہ والی بات نہیں ہوگی. تو یہ 5 قسمیں بنیں گے، اسی کی مثالیں دیں گے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ من متصلتین کا قولنا. اب اس میں آپ خود دیکھیں، مثالیں ان کا دیا ہے، مثالوں کا اندر آپ خود نظر آئے گا. کل ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ آپ کو پتہ ہے قضیہ متصلہ ہے نا، یہ ایک جزء ہو گیا. وکلما کان النہار موجودا فالعالم مضیء، یہ بھی کیا ہے متصل ہے یا منفصل ہے.
متصل میں ان وغیرہ شرائط وغیرہ ہوتے ہیں، یہ متصل ہے. یہ دونوں سے مل کر یہاں پر جو ہے یہ بن رہا ہے قیاس اقترانی شرطی کہ پہلے قسم دونوں متصل ہیں. ینتجو ان دونوں کا نتیجہ نکلے گا کلما کانت الشمس طالعۃ فالعالم مضیء. یہ جو تکرار سے تھا نہار نہار اس کو ہٹا دیا، اس کیا رہ جائے گا کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار فالعالم مضیء. وہ نہار مار ختم کر دیا. کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، کلما کان النہار موجودا فالعالم مضیء. نہار نہ ہٹا دو نتیجہ بن جائے گا کلما کانت الشمس طالعۃ فالعالم مضیء. یہ نتیجہ ہو گیا. اور منفصلتین یا دونوں یہ مرکب ہوں گے منفصلوں سے. قولنا منفصل کیا ہوتا ہے؟ اس میں تردید ہوتی ہے، یہ ہوگا یا یہ ہوگا، منفصل کہتے ہیں. اما ان یکون العدد زوجان، یا تو یہ عدد یہاں پر جو ہے جفت ہوگا، و اما یکون فردا، یا تو طاق ہوگا. اور اما ان یکون الزوج زوج الزوج، یا یہ یہاں پر جو ہے جفت جو ہے یہ جفت کا بھی جفت ہوگا، یہ جفت کا بھی جفت ہوگا. تو مطلب طاق جفت کا جفت ٹرپل بن جائے گا. چار مطلب جفت ہے، جفت کا جفت بن جائے گا کتنے 12. دو جفت ہے، جفت کا جفت کتنا بن جائے گا 6. سمجھ گئے؟ جفت کا بھی جفت بنا دو. دو جفت ہے اس کا جفت بناؤ تو 4 بن جاتے ہیں، جفت کا بھی جفت 6 بن جائے گا. 10 ہے 10 جفت جفت بناؤ تو یہاں پر جو ہے ڈبل کر دو 30 بن جاتے ہیں، ٹرپل کر دو 40 بن جائیں گے. بار یہاں پر کہتے ہیں کہ وَإِمَّا أَن يَكُونَ الزَّوْجُ زَوْجَ الزَّوْجِ، یا تو یہ جو جفت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ جفت کا بھی جفت ہے. او یکون زوج الفرد، یا یہاں پر جو ہے سنگل کا جفت ہے. سنگل کیا ہوتا ہے 2 کا جفت کر دو 4 ہو جائیں گے، جفت کا بھی جفت 8 بن جائیں گے. سنگل ایک دفعہ جفت کے بعد جفت کر دو تو 1 بن جائے گا. مطلب شروع جفت کہاں سے 2 شروع ہوتا ہے، اس کا جفت کر دو 4 ہی بنے گا. بارہ پر یہ دونوں مثال صرف دے رہے ہیں اس منفصل کے، دونوں منفصل ہے. نتیجہ بن جائے گا اما یکون العدد زوج الزوج او یکون زوج الفرد. بس کہ یہ عدد یا تو جفت کا بھی جفت بن رہا ہوگا ٹرپل بنے گا یا ڈبل بنے گا. بس صرف ایک جفت کا جفت بن رہا ہوگا، میں نے 4 بجے بتا دیا. او یکون فردن، یا پھر ہو گئی جفت یا ہو گئی طاق، جفت نہیں ہوگا صرف سنگل ہی ہوگا. فرق ہوتا ہے تنہا اکیلا، اس کو طاق کہیں. یہ 1 ہے 3 ہے. اور یہ دوسری مثال ہو گیا. نمبر 3 مثال تھا حملیہ اور متصلہ ہو. حملیہ اور متصلہ قیاس اقترانی شرطی جو ہے یہ مرکب ہوگا 2 جملوں سے، وہ جملے ایک متصلہ ہو یا حملیہ ہو. نحو آپ دیکھیں حملیہ کلما کانا هذا الشیء انسانا فهو حیوان. اس میں آپ یہ بتاؤ کہ اس میں متصلہ کون سا ہے اور حملیہ کون سا ہے؟ فرق کرو، 2 مثالیں تو ہو گئی. کلما کانا هذا الشیء انسانا، جب کبھی بھی یہ چیز انسان ہو فهو حیوان، تو حیوان بھی ہوگا. یہ چیز یہ موبائل جب کبھی یہاں انسان ہوگا تو حیوان بھی بنے گا. متصل کون سا ہے؟ 2 بتا رہے ہیں نا کہ حملیہ ہوگا متصل ہوگا. اس میں حملیہ کون سا ہے متصل کون سا ہے؟ شرطیہ. تو یہ یہاں پر اصل میں یہ اس میں جو ہے نا هذا الشیء انسان فهو حیوان، یہ دوسرا بن رہا ہے حملیہ، پہلے بن رہا ہے متصلہ شرطیہ متصلہ. کلما کان هذا الشیء انسان یہ مثال بن رہا ہے پہلے جو مثال جو دے رہے ہیں یہ متصلہ شرطیہ متصلہ. فهو حیوان یہ بن رہا ہے حملیہ. حملیہ کا شارٹ بات ہوتی ہے زید کھڑا ہے زید بیٹھا ہوا، یہ حملیہ ہوتا ہے. تو وہ کہ دونوں کو مثال دیے لیکن اس میں متصل کو پہلے لایا ہے حملیہ کے بعد میں لایا ہے. وکل حیوان جسم، اور ہر حیوان جسم بھی ہوتا ہے. تو نتیجہ نکلے گا کلما کان هذا الشیء انسانا کان جسما. شارٹ بات ہو گئی. یہ موبائل انسان ہو تو حیوان بھی ہوگا، اور حیوان تو جسم والا ہوتا ہے تو مانا ہوگا یہ بھی جسم والا ہے. اب یہ نتیجہ نکال دیا اور مثالیں وہ دونوں کو دیے. ونحو اب یہ اگلے اسی کی مثال دیں گے لیکن اس میں تھوڑا بدل دیں گے، حملیہ پہلے لائیں گے. دیکھیں آپ نحو هذا انسان، یہ انسان ہے. کلما کان انسانا کانا
حیوان، اور جب بھی اگر انسان ہو تو حیوان بھی ہوگا، ینتج هذا حیوان، جینے کے لیے هذا حیوان. اب یہاں پر وہی مثال دی لیکن یہاں پر شرطیہ بعد میں لائے، حملیہ پہلے لائے، تین ہو گئے. اور حملیہ و متصل منفصلہ، یا پھر ایک حملیہ ہوگا دوسرا منفصل ہوگا، متصل نہیں ہوگا، شرطیہ میں سے منفصلہ. نحو هذا عدد دائما اما يكون العدد زوجا او يكون فردا. اب یہاں سے بتا رہے ہیں هذا عدد، یہ کیا بن رہا ہے؟ حملیہ، یہ عدد ہے کوئی بھی. کہتے ہیں کہ دائما اما يكون عدد زوجا او فردا، یہ عدد پھر آگے یہاں پر عام ہے، یا تو جفت ہو یا طاق ہوگا، ایک ہوگا یا دو ہوں گے. یہ آگے جو دوسرے مثال آ رہے ہیں یہ مثال بن رہا ہے شرطیہ منفصلہ کا، فصل کے ساتھ ہے اور شرطیہ ہے، شرط بھی لگ رہا ہے. فہذا اما یکون زوجا او فردن، یہاں پر جو ہمارا بن جائے گا یا تو یہ جفت ہو گیا طاق ہوگا، او متصلہ و منفصلہ. یہ آخری یہاں پر جو آ رہا ہے یہ دونوں آ رہے ہیں شرطیہ میں سے، لیکن ایک شرطیہ متصل ہوگا ایک شرطیہ منفصل ہوگا، حملیہ بیچ میں نہیں ہوگی. مثال اس کا کلما کان هذا الشیء ثلاثة فهو عدد دائما، فهو عدد و دائما. کہتے ہیں کہ یہ چیز جب بھی یہ چیز تین ہو تو یہ دائمی طور پر عدد ہوگا. اما یکون عدد زوجا او یکون فردا. اب یہاں پہ دیکھیں ایک متصل ہے هذا الشیء ثلاثة، یہ شرطیہ متصلہ. اما یکون عدد زوجا او فردا، یہ منفصلہ. ینتج کل ما کان هذا الشیء ثلاثة فهو اما یکون زوجا او فردا. یہ نکلے گا یہ چیز اگر تین ہی ہو ظاہر ہے کہ یہاں پر یا جفت ہوگا طاق ہوگا، ظاہر ہے پتہ ہے تین ہے تو پھر جفت ہی نہیں ہوگا طاق ہوگا. وینعقد، بہر یہاں پر یہ چار اس کے صورتیں بتا دی ہے، چار بتانے کو بتا رہے ہیں. ینعقد فی الاشکال الاربع وفی تفصیلها طول. آگے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ان جو چار قسمیں بن کے قیاس اقترانی شرطی کے، ان چار قسموں کے اندر پہلے وہ سارے چیزیں فٹ ہو سکتی ہے، سارے منعقد جاری ہو سکتی ہے. ابھی پہلے پڑھیں وہ کتنے قسمیں گزرے ہیں، یہ چاروں قسمیں چار شکلوں کا، ابھی جو ہم پڑھ کر آ گئے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا شکل اور چار، یہ سارے جاری ہو سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا کیونکہ لمبا ہو جائے گا، پھر پہلے تھک کا آگے ادھر آ گئے لیکن پھر سارے لگ سکتے ہیں. وہ سارے لگاؤ، شکل اول کا لگاتے جاؤ، ثانی کا لگاتے جاؤ، ثالث کا لگاتے جاؤ. یہ بتا رہے ہیں کہ لابد فی تلک الاقسام من اشتراط المقدمتین فی جزئین. کہتے ہیں کہ ان اقسام کے اندر لازمی ہے من اشتراط المقدمتین، یہ مقدمتین دونوں مشترک ہو، فی جزء کسی جزء کے اندر، کسی جزء کے اندر دونوں مشترک ہوتے ہیں. یکون هو الحد الاوسط، جس جزء میں دونوں مشترک ہو نا، مشترک کوئی حد اوسط ہوتا ہے جو دونوں میں آتا بار بار ہو. کہتے ہیں کہ فإما یکون محکوما به، یا تو پھر آگے یہاں پر جو ہے وہ محکوم بھی ہوگا، محکوم یعنی خبر ہوگا، فی کلتا المقدمتین دونوں مقدموں میں، او محکوما علیہ فیہما، یا دونوں محکوم علیہ ہوگا یعنی مبتدا ہوگا، او محکوما بھی فی الصغری او محکوما علیہ فی الکبری. یہ صورتیں ہوں گی نا، حد اوسط جو آ رہا ہے یا دونوں جگہ میں کیا ہوگا محکوم بھی ہوگا، خبر جگہ آ رہا ہوگا بعد میں دونوں جملوں میں، یا پھر محکوم علیہ ہوگا پہلی جگہ میں آ رہا ہوگا اور دونوں جگہ دونوں مثالوں میں، یا پھر ایک میں صغری میں محکوم بھی ہوگا کبری میں محکوم علیہ ہوگا، یا صغری میں محکوم علیہ ہوگا کبری میں محکوم بھی ہوگا. یہ خود چار بن رہے ہیں. ہاں کہتے ہیں کہ فالاول هو الثانی، یہ اب خود بتاؤ. فالاول هو الثانی، پہلی والی بات بن جائے گی تو ثانی بن جائے گا، شکل ثانی بنے گا. کیا مطلب؟ پہلی والی بن جائے گی دونوں میں محکوم بھی ہو تو کیا ہوگا شکل ثانی. وہ شروع میں بتا اما یکون محکوما بھی، دونوں محکوم بھی ہوگا، دونوں صورتوں میں محکوم بھی ہوگا. یہ حد اوسط تو دونوں محکوم بھی ہو تو کیا بنتا ہے شکل ثانی. فالاول هو الثانی، یہ پہلے جو ہم نے بتایا بات اگر ہو تو شکل ثانی بن جائے گا. والثانی هو الثالث، دونوں محکوم علیہ ہو تو بنے گا شکل ثالث، شکل ثالث. والثالث هو الاول، ہاں جو تیسری بات ہم نے بتائی ہے پہلے محکوم بھی ہو اور محکوم بھی فی الصغری، صغری محکوم بھی ہو اور کبری محکوم علیہ ہو تو شکل اول بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ والرابع هو الرابع، اور چوتھا تو شکل رابع بن جائے گا. چوتھا کون سا تھا کہ صغری میں محکوم علیہ ہو کبری میں محکوم بھی ہو، یہ شکل رابع ہو جائے گا. وہ تو شروع میں بتایا تھا پہلے گروڈ کر دو شکل رابع بن جاتا ہے. یہاں پر بھی کیونکہ اگر آخری جو قسم بتایا کہ کبری میں صغری میں محکوم علیہ ہو کبری میں محکوم بھی ہو تو یہ رابع ہو رابع.
صورت 14 شکل بن جائے گی. تو کہتے ہیں کہ وفی تفصیلها، اب یہ تو شاہ کا بتا دیا، فی تفصیل اشکال اربعۃ فی تلک الاقسام الخمسۃ، ان 5 اقسام کے اندر بھی چاروں اشکال کی تفصیل کرنا بحسب شرائط و ضروب، تمام شرائط کے ساتھ، تمام قسموں کے ساتھ، و نتائج، اور نتائج بھی نکالتے جاؤ ساتھ، طول بہت لمبا ہو جائے گا، لمبائی ہوگی. یہ چاروں شکلیں لگاؤ 5 قسموں میں، پھر ان کے نتیجے نکالو، اس کی قسمیں بنا دو، ان کی شرائط لگا دو ساتھ، اس میں بہت طول ہے. لا یلیق بالمختصرات، کہ مختصر یہاں پر رسالوں کا یہاں پر جو ہے لائق مناسب نہیں ہے. فلیطلب من مطولات المتاخرین، متاخرین کی لمبی لمبی کتابوں سے آپ طلب کر سکتے ہو، وہاں سے آپ دیکھ لو، ڈاؤن لوڈ کر لو. الاستثنائی القیاسی، آگے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے دوسرا ہے استثنائی. قیاس ہے ابھی تک تو پہلے پڑھتے رہے ہیں، قیاس استثنائی نہیں پڑھے ہیں. شروع میں قسمیں بتایا تھا استثنائی اور اقترانی، اقترانی کی دونوں قسمیں پڑھ لی پھر، اور آپ یہاں قیاس استثنائی آ گیا. الاستثنائی ينتج من المتصلۃ، استثنائی کے اندر یہاں پر کیا نتیجہ اس کا دے رہا ہے، نتیجہ اس کا ہوتا ہے من المتصلۃ، متصلہ میں سے ہو تو وضع المقدم ورفع التالی، اس میں کوئی اور طاقت تھوڑا سا، وضع المقدم رفع التالی، وضع اس میں اور اصطلاحات لائے ہیں، اس پورے قیاس کے اندر اصطلاحات بدل رہے ہیں. مقدم تالی، مقدم تالی، استثنائی ہے نا، مقدم تالی ایک جگہ ہوتا تھا پڑھا تھا، وہ ہم پڑھ رہے تھے متصدیقات شروع میں، سورہ کبریٰ بھی پڑھا تھا اور ایک مقدم تالی پڑھا تھا. پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں، دوسرے کو تالی کہتے ہیں، اس میں مبتدا خبر ہمارا ہوتا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کیسے نتیجہ نکلے گا، وضع المقدم ورفع التالی. جب متصلے کے اندر دونوں جملے متصلے ہوں گے تو وضع المقدم، مقدم کو رکھیں گے اور تالی کو ہٹائیں گے نتیجہ دینے کے لیے. رفع التالی، تالی کو ہٹانا، یعنی ثانی جز کو اٹھا دیں گے، پہلے کو رکھ دیں گے، نتیجہ بن جائے گا. ومن الحقیقیت، اور حقیقے کے اندر اس کا نتیجہ حاصل کرنا ہو تو کیا ہوگا، وضع کل، دونوں کو کیا کریں گے، رکھ دیں گے، دونوں کو رکھ دیں گے. کمانعۃ الجمع، جیسے مانعۃ الجمع میں ہوتا ہے، جس چیز کا جمع کرنا مانع ہو، اس کی جس چیز کا جمع کرنا مانع ہو، جیسے مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. مانعۃ الخلو میں دونوں چیزوں کا نہ ہونا منع ہوتا ہے، مانعۃ الجمع دونوں کا جمع ہونا، آگ پانی ایک جگہ جمع ہونا، مانعۃ الخلو میں سے، مانعۃ الخلو میں سے. مانعۃ یہاں پر جو ہے مانعۃ الجمع میں سے، مانعۃ الجمع میں سے. اور مانعۃ الخلو ہے کہ دونوں چیزوں کا ایک ساتھ نہ ہونا، یہ معنی ہے. یہ تو جیسے مانعۃ الخلو جمع میں ہوتا ہے، ایسے ہی دونوں کا وضع ہوگا، دونوں کو رکھنا ہوگا. ورفعہ کمانعۃ الخلو، اور دونوں کو ہم پر رفع کریں گے، دونوں کو ہٹا دیں گے جیسے مانعۃ الخلو میں ہوتا ہے. آگے نیچے تفصیل آئے گا. وقد يختص باسم قیاس الخلف، کبھی خاص کیا جاتا ہے اس میں قیاس الخلف، قیاس خلف کے نام سے یہاں پر جو ہے خاص کیا جاتا ہے. وهو ما يقصد به اثبات المطلوب بابطال ناقضه، اور قیاس خلف کسے کہتے ہیں، اس کو قیاس خلف سے موسوم بھی کیا جاتا ہے، اس کو خاص کیا جاتا ہے قیاس خلف کے ساتھ. بتائیں قیاس خلف کیا ہوتا ہے، کہ اپنے مدعا کو ثابت کیا جائے لیکن نقیض کو ہٹاتے ہوئے، یعنی اپنا مدعا ثابت کر رہے ہیں، یوں کہو کہ اس کا نقیض نہیں ہے، لہٰذا میری بات صحیح ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ اس کا الٹ نہیں ہے، اس کہتے ہیں قیاس خلف. یہ بات صحیح ہے اس لیے اس کا الٹ نہیں ہے، الٹ کا نفی کر دو، اپنا بات دلیل ثابت نہ کرو، صرف اس کا جو الٹ بنتا ہے اس کا نقیض پیش کر دو، اس کا نہ ہونا پیش کر دو، اس کا نہ ہونا پیش کر دو تو یہاں پر جو ہے اس کا ہونا ثابت ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ یہاں پر جو ہے کہ فلاں آدمی ہے کیونکہ اس کا موت واقعی نہیں ہو، فلاں آدمی زندہ ہے، آپ کا دعویٰ ہے، اور آپ دلیل کے پیش کر رہے ہیں، نہیں بتا رہے، کوئی اور نہیں پیش کر رہے ہیں زندہ ہونے پر، آپ کے تو فوت نہیں ہوا ہے، آپ اس کا نقیض ختم کر رہے ہیں تو مطلب پھر زندہ ہی ہے نا، اس کو کہیں قیاس خلف، یعنی اپنے مدعا کو مطلوب بنائے. اس بات المطلوب، مطلوب کو ثابت کرنا، مدعا کو ثابت کرنا کس طریقے سے، مدعا اور اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہیں لائے ہیں، کیا کیا ہے، بابطال نقیضی، نقیض کو باطل کیا ہے، اپنے مدعا ثابت کر رہے ہو نقیض کو باطل کرتے ہوئے، یہ قیاس خلاف کھلائے گا. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں وہ مرجع الی استثنائین و اقترانین، اور اس کا یہاں پر اس قیاس خلف کا یہاں پر جو ہے مرجع، یہ اس کا یہاں پر جو ہے لوٹنا استثنائی اور اقترانی دونوں طرف ہو سکتا ہے، دونوں طرف ہو سکتا ہے. اب یہ یہاں پر جو متن ہو گیا، اس کے شرح میں دیکھیں آپ کیا سسٹم ہے. الاستثنائی القیاس، کہتے ہیں کہ الاستثنائی هو الذی،
استثنائی وہ قیاس ہوتا ہے یکون نتیجۃ فیہ بمادتہ و حیتہ، پہلے پڑھا تھا، اس کے اندر نتیجہ ہوتا ہے اس کے مادہ اور حیت کے ساتھ، مادہ اور حیت کے ساتھ ہی ہو. وہذا یترکب من مقدمۃ شرطیۃ و مقدمۃ حملیۃ، اور یہ قیاس مرکب ہوتا ہے ایک مقدمہ شرطیہ ہو ایک مقدمہ حملیہ ہو. قیاس استثنائی میں ایک شرطیہ ہو ایک حملیہ. یستثنیٰ فیہا عین احد جزئی الشرطیۃ اور نقیضہ، اور اس میں استثناء کیا گیا ہو عین احد جزئی الشرطیۃ، شرطیہ کے دو جزوں میں سے ایک جز کا، اور نقیضہ اس کے نقیض کا، لینتج عین الاخر، تاکہ دوسرے کے عین کا نتیجہ آ جائے خود بخود. دونوں جزوں میں سے ایک جز کے یہاں پر جو آپ کر دو استثناء، کیونکہ یہ قیاس مرکب کس سے ہوتا ہے؟ دو جملوں سے ہوتا ہے. ایک جملہ ہوتا ہے ایک مقدمہ کے اندر شرطیہ ہوتا ہے ایک میں حملیہ ہوتا ہے، ایک میں شرطیہ ایک میں حملیہ. اب یستثنیٰ فیہا اس مقدمے سے استثناء کیا ہوتا ہے عین احد جزئی شرطیۃ، شرطیہ کے دونوں جزوں میں سے ایک معین جز کو آپ نے استثناء کیا ہوتا ہے، نکال دیا ہوتا ہے، یا اس کے نقیض کو نکال دیا ہوتا ہے. ینتج عین الاخر او نقیضہ، تاکہ دوسرے کے عین کا نتیجہ آ جائے، عین دوسرا یا دوسرے نقیض کا. فالاحتمالات المتصورۃ فی انتاج کل استثناء اربعۃ، اور کہتے ہیں کہ جو عقلی احتمالات ہے استثنائی کے نتیجے میں بنتے ہیں چار. اس کے نتیجے نکالنے کے لیے چار عقلی صورتیں بنتی ہیں، چار صورتیں عقلی. نمبر ایک وضع کل ورفع کل، وضع کل رفع کل. وضع کل معنی کیا ہوگا؟ مقدم تاریخ دونوں کو رکھ دو. رفع کل مقدم تاریخ دونوں کو ہٹا دو. وضع کل رفع کل. لیکن المنتج فی کل قسم منہا شیء، لیکن یہاں پر جو نتیجہ دینے والی چیز ہوگا فی کل قسم، ہر قسم کے اندر ایک ہی چیز ہوگا. وتفصیلہ اس کا تفصیل ما افادہ المصنف من الشرطیۃ، مصنف کا نے جو فائدہ بیان کیا ہے من ان الشرطیۃ ان کانت متصلۃ، شرطیہ اگر متصل ہو تو ینتج منہا احتمالان، تو اس کا نتیجہ دو احتمال سے ہوگا. وضع المقدم ینتج وضع التالی، کہ مقدم کو وضع کرو رکھ دو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وضع التالی، تالی کو بھی رکھنا ہوگا. لاستلزام تحقق الملزوم تحقق لازم، کیونکہ تالی لازم ہوتا ہے موضوع کو، مقدم کو. تو ایک یہاں پر وضع کرنا ثابت کرنا لازم کا، یہ مستلزم ہوتا ہے ملزوم کے ثابت کے لیے. تو یہ بتا رہے ہیں تحقق الوضع لاستلزام تحقق الملزوم تحقق لازم، ملزوم کا ثبوت یہ مستلزم لازم ہے لازم کے ثبوت کے لیے. ورفع التالی ینتج رفع المقدم، اور تالی کو رفع کریں گے تو نتیجہ آئے گا کہ مقدم بھی رفع ہو جائے. استلزام انتفاع لازم انتفاع الملزوم، کیونکہ لازم کا انتفاع مستلزم ہے ملزوم کے انتفاع کو. وإما وضع التالی، دوسرا تھا کہ تالی کو وضع کر رکھ دیں مقدم کو ہٹا دیں. فلأن ینتج وضع المقدم، تو نتیجہ آئے گا کہ یہاں پر مقدم کو رکھنا پڑے گا. ولا رفع المقدم ینتج، اور مقدم کو نہیں رکھیں گے تو نتیجہ آئے گا رفع التالی. نحو بجواز کون اللازم عام، کیونکہ یہاں پر جائز ہے کہ لازم عام ہو. فلأن یلزم من تحققہ تحقق الملزوم، کیونکہ یہاں پر اس کا تحقق سے ملزوم کا تحقق لازم آئے گا. ولا من انتفاع ملزوم ہی انتفاع لازم، اور اس کے انتفاع سے ملزوم کا لازم کا انتفاع بھی نہیں ہوگا. وقد علمت من هذا ان المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزومیہ، اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ اس باب سے مراد یہاں پر جو ہے متصلہ سے متصلہ لزومیہ ہے. اتفاقی اور لزومی تین قسمیں تھیں وہی ہے. وعلم ايضا ان المراد بالمنفصلة ها هنا العنادیہ، اور منفصل جہاں پر آئے گا اس سے مراد عنادیہ ہے، عنادیہ منفصلہ. وإن كانت شرطية متصلة فمانعة الجمع، اگر شرطیہ منفصلہ ہو تو مراد اس سے یہاں پر جو مانعة الجمع ہے. تنتج من وضع كل جزء ورفع الآخر، ایک کا وضع کرنا دوسرے کا رفع کو مستلزم ہوگا. لامتناع اجتماعهما، کیونکہ مانعة الجمع میں دونوں کا جمع مانع ہوتا ہے. ایک کو رکھیں گے دوسرے کو ہٹانا پڑے گا، ایک جز رکھیں گے دوسرے کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ دونوں کو جمع مانع الجمع کہتے ہیں کہ دونوں کو جمع ہونا جائز نہیں ہوتا، لازمی ہوگا. آپ مقدم کو رکھ رہے ہیں تالی کو ہٹا دو، تالی کو رکھ رہے ہیں مقدم کو ہٹا دو، کہ مانع الجمع ہے. اب جمع دونوں نہیں ہوں گے، لازمی ایک رکھو دوسرا ہٹانا پڑے گا. آگ لے آؤ پانی ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا. پانی لے آؤ تو آگ بجھ جائے گا، تو جمع یہاں نہیں ہوں گے. ایک مقدم رکھیں گے تالی ہٹانا پڑے گا، تالی رکھو مقدم ہٹانا پڑے گا. ولا ينتج رفع الكل وضع الآخر، اور یہاں پر جو ہے اور نتیجہ نہیں دیتا کہ ہر ایک کا رفع کرنے سے دوسرے کا وضع آ جائے. لعدم امتناع الخلو، جو ماد الخلو بھی ہے
یہ بھی نہیں ہو سکتا. رفع کل، ہر ایک کو ہٹا دو، دونوں ختم کر دو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب؟ معنی تو خلوق کہتے اسی کو ہے کہ دونوں نہ ہونا بھی بات صحیح نہیں ہے، ایک ہونا چاہیے، ہمیں ایک چاہیے، دونوں ہٹانا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہاں پر کیا لازمی طور پر یہاں پر یہی ہوگا، ایک اور رکھیں دوسرا ہٹا دو، دوسرا رکھو ایک ہٹا دو، دونوں جمع کرنا بھی ٹھیک ہے. معنی جمع آ رہا ہے، خرابی آ رہی ہے، دونوں کو ہم کہیں دونوں نہیں مانتے، یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ معنی الخلوق بھی منع ہے. مانعۃ بس ادھر لگاتے ہیں کہ کر دیں وہ 5 منٹ میں تو یہ بتا رہے ہیں کہ لعدم امتناع الخلوع عنہما ومانعۃ الخلوع بالعکس واما الحقیقیہ. یہ تو یہ پہلے تھا متصلہ کا. حقیقیہ فمشتملت على منع الجمع ومنع الخلوع معا. حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حقیقہ اسے کہتے ہیں جو مشتمل ہو مانعۃ الجمع پر بھی مانعۃ الخلوع پر ایک ساتھ. حقیقی میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں جمع ہو، مانعۃ الخلوع بھی ہو مانعۃ الجمع بھی ہو. کیا مطلب؟ کہ جمع بھی نہیں کر سکتے ہو، دونوں ختم بھی نہیں کر سکتے، ایک رکھنا پڑے گا. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ مانعۃ الجمع جمع ہونا تو منع ہے لیکن رفع دونوں کا جائز ہوتا ہے. اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے مانعۃ الخلوع ہے دونوں سے خالی کرنا منع ہوتا ہے لیکن جمع کر سکتے ہیں. لیکن حقیقی جب کہیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اب یہ دونوں نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں جمع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، دونوں ہٹانا بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک آدھ ہونا چاہیے. کہتے ہیں ینتج فی الصور الاربع النتائج الاربع، کہتے ہیں تینوں چاروں صورتوں کا یہاں پر 4 نتائج حاصل ہوں گے. وضع المقدم ورفع التالی، آگے جو بتایا تھا اس کی مثالیں دے رہے ہیں، اوپر جو بتایا تھا. وضع المقدم ورفع التالی کیا ہوگا؟ نحو ان کان ھذا انسانا کان حیوانا. پرانی مثال ہے، آپ نے صرف نتیجے میں جا کر ایک کو ہٹائیں گے ایک رکھیں گے بس. وضع مقدم رفع التالی پہلے سورہ جو تھا اس کی مثال ہے صرف. اب دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں، ان کان ھذا انسانا کان حیوانا. یہ چیز اگر جو نظر آ رہا ہے جثہ، اگر یہ انسان ہو تو پھر حیوان ہوگا، تو پکی بات ظاہر ہے. کچھ دوسرا نظر آتا ہے کہ اگر یہ انسان ہے تو حیوان ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی پتھر ہو حیوان نہ ہو، لیکن اگر انسان ہو تو حیوان ہوگا. یہ بات تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکنہ انسان، یہ ابھی استثنائی آگی، قیاس استثنائی آگی، لیکن یہ انسان ہے. پھر شک تھا تھوڑا دور تھا تو کہا کہ اگر یہ انسان ہو تو پھر حیوان ہوگا. اب یہ کہنے کی ضرورت کہ ہے وہ ہوگا، ظاہر لازمی ہے کہ انسان ہو حیوان نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں لیکنہ انسان ہو، لیکن ہاں یہ انسان ہے فو حیوان بھی ہے. کہتے ہیں کہ لیکنہ لیس بحیوان فهو لیس بانسان. اب آپ استثناء کرو کہ نہیں یہ حیوان نہیں ہے تو انسان بھی نہیں ہے. یہ لیکن پہلے والا بھی استثنائی ہے، پہلے بھی استثنائی ہے. اب تھوڑا فرق بتا رہے ہیں. دیکھیے پہلے کے اندر بتا رفع وضع المقدم رفع التالی وضع المقدم، یہ مقدم تالی پہلے آپ سمجھ لیں کہ ان کان ھذا انسانا کان حیوانا. انسان ہے مقدم، حیوان ہے تالی، سمجھ گئے. لیکن انسان اس نے کیا کہا؟ وضع مقدم کیا ہے، مقدم کو رکھا ہوا ہے. وہ حیوان وہ حیوان. آگے یہاں پر جو ہے یہ وضع مقدم رفع تالی ہو رہا ہے لیکن لیس بحیوان، لیکن یہ حیوان نہیں ہے. اگلے جملے لیکن جلا رہے ہیں اس میں الٹ کر رہے ہیں. پہلے کہا یہ انسان ہے، وضع مقدم ہو گیا، تالی نہیں تھا اس میں، نہیں تھا. اگلے میں آ رہا ہے کہ تالی ہے ولیس بحیوان ولیس بانسان، تو انسان بھی نہیں ہے، حیوان نہیں ہے لہذا انسان بھی نہیں ہوگا. سمجھ گئے. یہ دو اس لیے رہا ہے کہ کیونکہ دو باتیں ہیں، یا تو مقدم کو رکھیں گے تو تالی نہیں ہوگی، یا تالی کو ہٹائیں گے تو مقدم ہوگا. پھر وہ الحقیقیت ہے. اور حقیقہ میں جو بتا ہو تو کہتے ہیں وضع کلن، وہ بتایا تھا کہ حقیقت وضع کلن. حقیقہ میں ہو تو دونوں کو رکھنا ہوگا، دونوں کو رکھنا ہوگا. اس مثال اما یکون ھذا العبد زوجا او فردا، یہ چیز عادت ہے جفت عطاق ہوگی. لیکنہ زوجن، لیکن جفت ہے فلیس بفرد، ٹھیک ہے کوئی بات ہے. اگر یہ جفت ہے تو طاق نہیں ہوگا. آگے میں بتا رہا لیکن فرد، یہ طاق ہے تو پھر اڑ آئے گا فلیس بزوجن، زوج نہیں ہے. یہ حیوان ہو تو انسان ہے، یہ حیوان نہیں ہے انسان بھی نہیں ہے.
یہ جفت ہے تو طاق نہیں ہے، یہ طاق ہے تو جفت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ لیکنہ لیس بفرد فهو زوج، لیکنہ لیس زوج فهو فرد. وہی ہے، اس کو ہٹاؤ وہ بن جاتا ہے، وہ ہٹاؤ تو یہ بن جاتا ہے. طاق نہیں ہے تو جفت ہے، جفت نہیں تو طاق ہے. بیٹھیں گے کمانیت الخلو ہے. آگے بتایا تھا کہ او رفع کل کی مثال بتا رہے ہیں. رفع کل دونوں کا رفع ہو جیسے مانیت الخلو میں ہوتا ہے، دونوں کا رفع ہو جیسے مانیت الخلو میں ہوتا ہے، دونوں سے خالی ہونا منع ہوتا ہے. کمانیت الجمع، مانیت الجمع کی مثال پہلے دے رہے ہیں. مانیت الجمع کہ جمع کرنا منع ہو تو اس کی مثال دے رہے ہیں. نحو اما ھذا شجر او حجر، یہ یا پتھر ہوگا یا درخت ہوگا. اب ظاہر جمع تو نہیں ہو سکتے ہیں، پتھر بھی ہو درخت بھی ہو، ٹھیک ایک ہوگا جو بھی ہیں. یہ ستون یا درخت ہے یا لکڑ کی ہے یا سیمنٹ کی ہے تو ایک ہی ہوگی. ظاہر جمع تو نہیں ہو سکتے ہیں. کیا کہو ہاں لکڑ کی بھی ہے اور سیمنٹ کی بھی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ او حجر لیکنہ شجر، لیکن یہ پتھر کی لکڑ کی ہے، فلیس بحجر تو ظاہر ہے کہ پھر پتھر نہیں ہوگا. آپ کہو کہ لیکنہ حجر یہ پتھروں کی ہے تو پھر کیا مطلب آئے گا؟ درخت نہیں ہے. پھر لکڑ کی ہے پتھر کی نہیں ہوگی. پھر یہ پتھر کی ہے کو خود بہت پتہ چلے گا لکڑ کی نہیں ہے. یہ معنی تو جمع ہے، جمع نہیں ہو سکتا دونوں. کمانیت الخلو ہے. آگے دوسری مثال دی معنی الخلو. نحو ھذا اما لا شجر، یہ اما لا شجر درخت نہیں ہوگا، او لا حجر یا پتھر نہیں ہوگا. وہی چیز تھوڑا اور کر کے بتایا، یہ یا تو پتھر نہیں ہوگا یا پھر لکڑ نہیں ہوگا. دونوں نہیں ہو سکتا ہے، دونوں نہ ہو، کوئی تیسری چیز لوہا ہو. لیکن یہ یہاں پر جو ہے نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر جو ہے ایک بھی نہ ہو. یہ کہتے ہیں کہ لیکنہ لیس بلا شجر، لیکن یہاں پر جو ہے یہ شجر نہیں ہے. فهو لا حجر تو حجر بھی نہیں ہے. لیکنہ لیس بلا حجر فهو لا شجر، ٹھیک ہے ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہوگا. دونوں نہ ہو ایسے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ہے. وقد یختص، یہ اوپر بتایا تھا، ويختص باسم قياس الخلف وما يقصد، یہ آخر بتایا تھا. کہتے اعلم انه قد يستدل على اثبات المدعى، کہتے جان لو کبھی کبھی استدلال کیا جاتا ہے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے. کس بات سے؟ بأنه لولاه لصدق نقیضه، کہتے یہ بات ہے، اگر یہ بات نہ ہو تو پھر الٹ ہوتا. الٹ ہم نے نہیں سنا لہٰذا پھر یہ بات. میں کہتا ہوں فلاں آدمی زندہ ہے، اگر یہ زندہ نہ ہوتا تو پھر موت کا پتہ چلتا. موت کا نہیں پتہ چلا لہٰذا زندہ ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس خلف. اور اپنے مدعا کو ثابت کیا جاتا ہے کہ الٹ بات کے نفی سے. نقیض کے نفی کر دو تو لہٰذا یہاں پر جو ہے مدعا ثابت کر رہے ہو. آپ مدعا پر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں کہ وہ فلاں زندہ ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں دے رہے کہ میں نے دیکھا تھا ملا تھا، یہ دلیل نہیں دے رہے ہیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے کہ اس کی موت کا ابھی تک خبر نہیں آئی ہے، لہٰذا موت خبر نہ دلیل کس کا زندہ ہونے کا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ استدلال کیا جاتا ہے اس بات مدعا کے ثابت کرنے پر. کس طرح کہ بأنه لولاه، اگر یہ میرے مدعا نہ ہوتا لصدق نقیضه، نقیض ثابت آتا، موت کی خبر آتی. لاستحالت ارتفاع النقیضین، کیوں دونوں نقیض کا نہ ہونا، مرتفع ہونا، زندہ بھی نہ ہو مرا بھی نہ ہو، یہ جمع ہونا محال ہے. جب یہ محال ہے تو پھر یہاں پر جو ہے موت کی نہیں پتہ ہے تو پھر زندہ مانو. یہ بھی کہو کہ نہیں زندہ بھی نہیں ہے مرا بھی نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ نقیضین دونوں کا اٹھنا مرتفع ہونا یہ محال ہے. لیکن نقیضہ غیر واقع، لیکن اصل بات جو ہے نقیض واقعی نہیں ہوا ہے، موت والی بات نہیں واقع ہوئی ہے. فیکون ہوا واقعا، پھر یہاں پر جو ہے میرا مدعا واقع ہوگا زندہ ہونا. کما مر غیر مرتن فی مباحث العکوس والاقیاس، کہتے ہیں کہ بات کئی دفعہ گزری ہے عکسوں کے باس میں اور قیاسوں کے باس میں. وهذا القسم من الاستدلال يسمى بالخلف، اس قسم کے استدلال کو قیاس خلف کہتے ہیں. خلف کا نام دیا جاتا ہے. خلف اصل میں خلف ہے، بعض نے کہا خلف بعض نے کہا خلف. اس بات کے پیچھے بات ہوگی، خلف بھی کہتے ہیں یا بعض جگہ خلف بھی آیا ہوا ہے. کہتے ہیں لأنه اما، دو وجہ بتا رہے ہیں اس دلیل، دو طرح سے دلیل دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو اس کو نام دیا جاتا ہے خلف کے ساتھ یا خلف کے ساتھ. اما لأنه، یا اس کو خلف کیوں کہتے ہیں، خلف کیوں کہتے ہیں؟ لأنه ينجر إلى الخلف، یہ کھینچتا ہے إلى الخلف، محال کی طرف. خلف بنا ہوتا ہے باطل کی طرف، یہاں خلف لائیں گے، لفظ لائیں گے. پھر لأنه ينجر إلى الخلف، خلف بنا ہوتا ہے باطل.
محال. کیا مطلب؟ اس کو دلیل قیاس خلف اسے کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ آدمی کو لے جاتا ہے ناممکن بات کی طرف، باطل بات کی طرف، یا محال کی طرف کہہ دیں. اے المحال ولا تقدیر صدق نقیض المطلوبی، مطلوب جو آپ کا ہے اس کا نقیض کا سچ آنے کی صورت میں یہاں پر جو ہے یہ محال بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اول انہ ينتقل منه الى المطلوب، یا تو یہ جو آپ نقیض کا نفی کر رہے ہیں یہ نفی کر کے گویا کہ آپ مطلوب تک پہنچنا چاہتے ہیں، من خلف، اس کے پیچھے پیچھے پھر خلف بن جائے گا. یعنی اس کا جو آپ نفی کر رہے ہیں، نفی کر کے مقصود آپ کو کیا ہے؟ اب مطلوب آپ کو حاصل ہو جائے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ فلاں آدمی زندہ ہے. موت کا نفی کر کے گویا کہ آپ اپنے دعوے کی طرف آ رہے ہیں کہ میرے بات صحیح ہے، تو یہ پھر خلف بن جائے گا. اس کے پیچھے اپنی بات آپ کی ثابت ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ اے من ورائہی، خلق مانا ورا بتاتے ہیں، ورائہی، اور ورا فارسی میں کہتے ہیں پشت کو، پشت یا پیچھے. ورا پر فارسی میں پشت کو کہتے ہیں یہ ورا ہے، اور عربی میں پیچھے کو کہتے ہیں. بناب الذی ہوا نقیض، جو اس کا نقیض تھا. وہذا لیس قیاسا واحدا، کہتے ہیں یہ کوئی ایک قیاس نہیں ہے، بل ینحل الی قیاسین، بلکہ یہاں پر جو یہ منسوب ہوتی ہے دو قیاسوں کی طرف. کوئی ایک قیاس نہیں ہے، یہ دو قیاسوں کی طرف منسوب ہوتی ہے. احدہما اقترانی شرطی والآخر استثنائی متصل. ایک قیاس ہے اقترانی شرطی اور دوسرا استثنائی متصل. یستثنی فی نقیض التالی، اس کا استثناء کیا گیا ہوتا ہے تالی کے نقیض کو. ہاکذا لو لم یثبت المطلوب، اس طرح اس کا آگے بتا رہے ہیں کیسے قیاس استثنائی بن رہا ہے. کہتے ہیں لو لم یثبت المطلوب ثبت نقیض، کہ اس کا یہ میرا دعویٰ ہے یہ ثابت نہ ہوتا تو نقیض ثابت ہوتا. وکلما ثبت نقیض ثبت المحال، جب نقیض ثابت ہو جائے گا تو محال ثابت ہو جائے گا. ینتج لو لم یثبت المطلوب لثبت المحال، نتیجہ بن جائے گا یہ مطلوب ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا. لیکن محال تو محال ہوتا ہے، لہٰذا یہ نقیض بھی مطلوب محال ہے. لیکن المحال لیس بثابت، محال چیز ثابت ہوتا نہیں ہے. فیلزم ثبوت المطلوب، لہذا مطلوب ثابت ہی ہو جائے گا. لکونہ نقیض المقدم، کیونکہ مقدم کا نقیض بن رہا ہے. ثم قد یفتقر بیان الشرطیت، پھر یہاں پر جو ہے محتاجی ظاہر کی گئی ہے شرطیہ کے بیان کی طرف. یعنی قولنا کل ما ثبت نقیض ثبت المحال، نقیض جب بھی ثابت ہوگا محال ثابت ہوگا. الی دلیل، ایک دلیل کی طرف. فیکثر القیاسات، تو قیاس زیادہ ہو جائیں گے. کذا قال المصنف فی شرح الاصول، ایسے مصنف نے اصول کی شرح میں کہا ہے. فقولہ ومر مرجعہ الی استثنائی، اوپر جو بھی کہا تھا اس کا مرجع استثنائی کی طرف ہے. معنی ان هذا القدر مما لا بد فی کل قیاس خلف، کہتے ہیں کہ اتنا مقدار یہاں پر جو ہے ہر قیاس خلف کے اندر یہاں پر لازمی ہے. وقد یزید علیہ ففهم، اس پر زیادتی بھی ہو سکتی ہے. اتنا مقدار تو ہر قیاس میں ضروری ہے لیکن اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے. الاستقراء، یہ آگے اور قیاس ختم ہو گیا. تین چیزیں حجت کی تین قسمیں تھیں، قیاس، استقراء، تمثیل. ایسے دو رہ گئے ہیں، استقراء و تمثیل. قیاس ختم. دو فصل